زبور 51 جو ہے، اگر جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اس کے شروع میں ایک ڈیٹیل لکھی ہوئی چھوٹی سی، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کو پتہ ہو۔ یقیناً بہت سارے خدا کے لوگ جب اسٹڈی کرتے ہیں تو ان باتوں کو جانتے ہیں، لیکن پھر بھی میں اس کو بتانا اپنی جو فرض ڈیوٹی اور اپنے لیے خوشی محسوس کرتا ہوں کہ میں اس کو آپ کے سامنے پڑھ سکوں۔ تو زبور 51 کی جو بیک گراؤنڈ ہے، جو اس کی جو بیک گراؤنڈ، اس کے جو پیچھے کس وجہ سے یہ زبور لکھا گیا ہے، اس کے اوپر اگر زبور میں لکھا ہے میر مغنی کے لیے داؤد کا مزمور، اس کے بیت سبا کے پاس جانے کے بعد جب ناتن نبی اس کے پاس آیا۔ میں یہ بات یہاں روک کے آپ کو ایک بات بتانا چاہتا، کوئی کافی سال 10-15 سال پہلے ایک بھائی تھے، انہوں نے سوشل میڈیا پہ ایک چینل بنایا تھا اور ورسز بیچتے تھے، مطلب صبح مارننگ ڈیووشنز میں ورسز بیچتے تھے، دیگر چیزیں۔ تو اس میں اس نے شاید میرا بھی نام یا میرا بھی نمبر پتہ نہیں کہاں سے لے لیا، ایڈ کر لیا اس نے۔ تو وہاں اس نے ایک دفعہ ایک ورس مجھے بھیجی، اور وہ ورس تھی، اور اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا جو چینل تھا یا اس کا جو اس نے بنایا تھا جس میں وہ اپنی ورسز بیچتا تھا، لوگوں کو اٹریکٹ کرتا تھا، اور وہ جو فیس بک آئی ڈی تھی یا کچھ بھی، اس کا جو ٹاپک تھا وہ تھا گڈ نیوز، انجیل، خوشخبری۔ تو اس نے اپنے اس ٹائٹل، اس چینل کا نام رکھا تھا گڈ نیوز، اور اس نے مجھے ایک ورس بھیجی، مجھے نہیں پتا اور بھی بہت سارے لوگوں کو گئی ہوگی، لیکن ورس یہ تھی کہ جیسے کتا اپنی قے کی طرف اور جیسے نہائی ہوئی سرنی دلدل کی طرف جاتی ہے، ویسے ہی وہ آدمی ہے۔ بس نہ اس کا شروع نہ اس کا آخر، اور یہ آیت اس نے بھیجی۔ مجھ سے رہا نہ گیا، تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی یہ اس میں خوشخبری کیا ہے؟ آپ کے چینل کا نام ہے گڈ نیوز، اور مجھے یہ بتائیں کہ اس آیت میں آپ جو بھائیوں کو، خدا کے لوگوں، ایمانداروں، مقدسوں کو یہ ورس بھیج رہے ہیں، یہ آیت کہ کتا جیسے اپنی قے کی طرف اور نہائی ہوئی سرنی اپنے دلدل کی طرف جاتی ہے، تو اس میں خوشخبری کیا ہے؟ تو اس بھائی نے غصے سے آگے مجھے یہ بولا کہ سارا کلام ہی خوشخبری ہے، آپ پتہ نہیں کہاں سے آگے، سارا کلام ہی گڈ نیوز ہے، سارا کلام ہی خوشخبری ہے۔ سو یہ بات میرے اندر ایک بوجھ تھی کہ میں آپ کو یہ بیان کر سکوں۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ نئے عہد نامہ میں جب یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ جب وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ زیتون کے پہاڑ پر گیا، بالکل آخری دنوں میں جب اس نے آسمان پر اٹھایا جانا تھا، تو اس سے پہلے اس نے ایک ارشاد اعظم جسے ہم گریٹ کمیشن کہتے ہیں، آج ہمارے سیمینرز کا خاص موٹیو ہوتا ہے یہ کہ ہم گریٹ کمیشن پہ بات کریں، لیکن گریٹ کمیشن ہے کیا، اس کے بارے میں ہم اس کی اسپرٹ کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں۔ جو ارشاد اعظم ہے وہ یہ ہے کہ جاؤ اور ساری خلق کے سامنے کیا کرو، انجیل سناؤ، خوشخبری سناؤ، گڈ نیوز سناؤ۔ اور میں حیران ہوتا ہوں کہ آخر یہ نئے عہد نامے میں یسوع مسیح نے یہ کیوں اپنے شاگردوں اور آج مسیحی لوگوں سے کلیسیا کے سپرد یہ کام کیوں دیا کہ جاؤ اور ساری خلق کے سامنے کس کی منادی کرو؟ کیا پہلے انجیل کی منادی نہیں ہوتی تھی؟ کیا پرانے عہد کے لوگ جو ان سے خدا کلام نہیں کر رہا تھا؟ کیا خدا کے بندہ موسیٰ کی بات کریں، خدا کے بندہ ڈینیل کی بات کریں، خدا کے بندہ ایلیا کی بات کریں، اور جتنے بھی انبیاء اصغر ہے، انبیاء اکبر ہے، کیا وہ خوشخبری نہیں سنا رہے تھے؟ جو نئے عہد نامے میں یسوع مسیح نے کہا کہ جاؤ اب ساری قوم کو، ساری خلق کے سامنے، ساری دنیا کے سامنے کیا کرو؟ انجیل کی منادی کرو، یعنی ان کو کیا سناؤ؟ گڈ نیوز سناؤ۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ اس کا مطلب ہے پہلے گڈ نیوز نہیں تھی، اور سچ بات ہے اگر آپ پرانے عہد نامے کا مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں، تو وہاں شریعت ہے، لا ہے، قوانین ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ کرے گا تو یہ ہوگا، یہ نہیں کرے گا تو ایسا ہوگا، ایسا اس طریقے سے ساری کی ساری، اور وہ لوگ ایسے ہی پورا کرتے تھے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ کسی کو شریک کرنا نہیں چاہتے تھے، وہ صرف سمجھتے تھے کہ یہ خدا نے ہمارے لیے، قوم بنی اسرائیل کے لیے دیے قوانین، تو ان کو وہ فالو کرتے تھے، اور وہ اسی طریقے سے نہ وہ دنیا کو بتاتے تھے، نہ وہ اس بات کو بہتر سمجھتے تھے کہ ہم اپنے خدا کو کسی اور کے ساتھ شیئر کریں یا بانٹیں۔ دلی طور پہ وہ ایسا نہیں چاہتے تھے، ہو سکتا کبھی کبھار کچھ چیزیں ایسی ہوں، لیکن اندر سے وہ ایسا نہیں تھا کہ خدا کا کلام۔ تو نئے عہد نامے میں یسوع مسیح نے آ کے کہا کہ جاؤ ساری خلق کو گڈ نیوز سناؤ، خوشخبری سناؤ۔ اور خوشخبری کیا ہے؟ خوشی کی خبر کیا ہے جو نئے عہد نامے کے لوگوں کو فرض، ان کی ڈیوٹی، ان کو کہا گیا کہ ساری دنیا کو سناؤ۔ یہ بات یہاں پہ روکے اب ہم اپنے حوالے کی طرف آتے ہیں
यहाँ ज़बूर 51 में जो दाऊद नबी, जिसको हम नबी का लक़ब देते हैं, जो इसराइल का सितारा जिसे कहा जाता है, या यहूदा के कबीले वो जो बादशाह है, किंग डेविड उसे कहा जाता है, ये सारे अलकाब उसे दिए जाते हैं। और वो ज़बूर ये कह रहा है, और हम बड़ी अकीदत से, मैं बचपन से इस ज़बूर को बड़ी अकीदत से, बड़े राग लय के साथ, बड़ी खुशी के साथ खुदा के लोगों के साथ मिलकर ये गीत गाता रहा हूँ। लेकिन उस वक्त मैं ये समझता था ये खुदा का कलाम, ऐसे ही जैसे उस भाई ने कहा कि सारी बाइबल खुशखबरी है, सारा कुछ खुशखबरी कलाम है, लेकिन ये बात सच नहीं है। इसी तरीके से जब मैं इस पर गौर कर रहा था कि मैं इसको गा रहा, और हम ज़बूर इसको इस तरह के गाते, फजल नाल ए रब बख्श गुनाह सब मेरे, क्यों मांगू फजल रहम कर, क्यों जो तू है उते मेरे। फिर वो इसमें बार बार ये बात करता है, और बैकग्राउंड ये है कि दाऊद नबी जो है, जो बादशाह था उस वक्त, उसने बैतशबा के साथ नजायज़ ताल्लुक़ रखा था। हम सब इस स्टोरी से वाकिफ़ हैं, मैं इसकी तरफ नहीं जाना चाहता। और उसके चक्कर में उसने उसके शोहर को भी, हतीउरिया को भी मरवा डाला था। तो कत्ल और ज़नाकारी दोनों ही उस पर लागू हो गए। फिर खुदा ने अपने बंदा नातन नबी को उसके पास भेजा और उसे बताया कि तूने गुनाह भी किया, कत्ल भी किया, हालांकि तेरे पास वाफर था सब कुछ। तो फिर दाऊद खुदा का बंदा, उसका दिल, उसका जहन खुला, और उसने, और मैं ये समझता हूँ कि ऐसा नहीं होगा कि दाऊद जो है वो आके हैकल में आया होगा और कहता होगा कि आज चूंकि मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया, आज क्वायर मैं लीड करूंगा और मैं कहूँगा आओ मेरे साथ साथ गाओ फजल नाल ए रब बख्श गुनाह। ऐसा नहीं था वहाँ पे कि वो जमात सारी बैठी हुई थी हैकल में, वो सबसे पहले स्टेज में गया और उसने कहा आज मैं मीटिंग लीड करूंगा, या आज मैं क्वायर लीड करूंगा, आज मैं ये गीत आपको सुनाऊंगा क्योंकि मैं, ऐसा नहीं था। बल्कि ये उसकी मुआफ़ी की इल्तिजा है, ये उसकी मुआफ़ी की दुआ है, ये उसकी दरख्वास्त है खुदा के हुज़ूर। और वो इल्तिजा कर रहा है और वो अपने दिल को खोल कर रख रहा है, जिसे राइट किया गया ज़बूर की किताब में। वो ये दुआ है, ये इल्तिजा है, और ये दाऊद की दुआ है। अगर कोई इस फीलिंग में से गुजरता है, अगर कि कोई इस तरह के सारे गुनाह में मुलव्वस है, तो फिर तो हो सकता है कि अगर वो दाऊद के हम जुबान होकर इस गीत को, इस ज़बूर को दोहराता है या गाता है तो ये ठीक है। लेकिन याद रखिए कि दाऊद सारी उम्र ये ज़बूर नहीं गाता रहा, या सारी उम्र ये नहीं कहता रहा। आप दाऊद की ये स्टोरी पढ़ेंगे, सलातीन की बुक्स देखें आप, ज़बूर की किताब, तो सारी उम्र वो ऐसा ही नहीं गाता रहा कि बूढ़े होने तक वो यही कह रहा था फजल नाल ए रब बख्श, ये नहीं गा रहा था वो। उसके पास और बहुत सारे मुकाशफात खुदा ने से दिए थे। फिर मैंने पिछली दफ़ा बताया था कि वो उत्तम तरीन लय सतह पर चला गया, जहाँ पर उसने कहा, इसी ज़बूर के आखिर एंड में लिखा हुआ कि कुर्बानी को तू पसंद नहीं करता, इस वरना मैं तुझे देता, सख्त कुर्बानी से तुझे खुशी नहीं है। तो ये नहीं था। तो हम आज ईमानदार खुदा के लोग, मुक़द्दसीन, हम इन गीतों को, इन ज़बूरों को बगैर सोचे समझे सिर्फ अकीदत में गाते हैं कि ये खुदा का कलाम है, जबकि इसकी बैकग्राउंड ये है, मैंने आपको बताया कि दाऊद किस सिचुएशन में था जब उसने ये दुआ, ये इल्तिजा की थी। ये उसकी दुआ थी, ये इल्तिजा थी। और फिर जब मैं कहता हूँ कि जो लफ्ज़ प्रस्तिश है, जिसे हम वर्शिप कहते हैं, तो उसका मतलब गीत गाना नहीं है सिर्फ। उसका मतलब है कि हम खुदा के हजूर अपने आप को घिरा देते हैं, नीचे कर देते हैं, और उसे ही अपना आका और मालिक मान लेते हैं, और अपना आप सरेंडर कर देते हैं, उसके हवाले कर देते हैं। और आज हम अगर इसका लागू करें तो रूहुल कुद्स के अपने उसके हसार में देते हैं, और अपने आप को उसके सामने, उसके हाथों में पेश कर देते हैं, रूहुल कुद्स के जरिए अपने आप को पेश करते हैं, रूहुल कुद्स के हवाले कर देते हैं कि वो अपनी मर्जी को हमारी जिंदगी में लागू करे। ये प्रस्तिश है। तो जब हम ज़बूर गाते बगैर सोचे समझे, सिर्फ ये है कि ये खुदा का कलाम है, ये खुदा का कलाम है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ। ये बाइबल मुकद्दस का एक हिस्सा है, ज़बूर की किताब है, इल्हामी किताब इसे कहा गया है, ये खुदा का। लेकिन ज़रूर याद रखिए कि हमारी फीलिंग्स कैसी, एक मुकद्दस, एक ईमानदार और खुदा की कलीसिया की फीलिंग्स कैसी होनी चाहिए। आप हैरान होंगे कि यहाँ उसने कहा कि ऐ खुदा, अपनी शफ़क़त के मुताबिक मुझ पर रहम कर, और अपनी रहमत की कसरत के मुताबिक मेरी खताएं मिटा दे, मेरी बदी को मुझसे धो डाल, और मेरे गुनाह से मुझे क्या कर,
پاک کر۔ جب کوئی ایماندار مسیح میں نہیں آیا ہوتا، جب کوئی خدا پرست نہیں ہے، جب گناہ والی زندگی اس کی گزر رہی ہے، جب وہ بالکل دنیا میں اپنے آپ کو ایسے اس نے پیش کیا، اور جب اس کو سمجھ آتی ہے، جب وہ اپنے آپ کو مسیح میں پیش کر دیتا ہے، جب وہ یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتا ہے، جب وہ مسیح میں آ جاتا ہے، جب وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر لیتا ہے، جب اسے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اب میں مسیح میں ہوں، اب میرے گناہوں کا کفارہ ہو گیا ہے، تو پھر وہ یہ نہیں کہتا کہ اپنی رحمت کی کثرت کے مطابق میری کیا کر دے، خطائیں مٹا دے اور میری بدی کو مجھ سے کیا کر دھو ڈال۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم گڈ فرائیڈے کو بھی منائیں، کفارے کے دن کو بھی منائیں، اور بعد میں ہم یہ بھی کہتے، ہم یہ کہیں کہ کفارہ ہو گیا، ہمارے گناہوں کا خاتمہ ہو گیا، ہم نئے ہو گئے، ہم مسیح میں ہو گئے، اور اس کے بعد ہم یہ بھی کہیں کہ اپنے فضل سے تو ہمارے گناہوں کو کیا کر دے، مٹا دے، دھو ڈال۔ تو پھر ہم تو دو دلے ہو گئے نا، یا پھر ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ایک ایماندار مقدس کیا کہہ رہا ہے، کیا وہ صرف رسمی یا بغیر سوچے سمجھے ان باتوں کو دہرائے جا رہا ہے۔ کہتا ہے، اور پھر بائبل مقدس میں اگر یسایہ کی کتاب ہم پڑھیں تو وہاں لکھا ہے کہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے کیا ہو گیا، گھائل کیا گیا، ہماری خطاؤں کے سبب سے۔ اگر آج بھی ہماری خطائیں ہمارے سامنے رہتی ہیں، کیونکہ کہتا ہے اور میرے گناہ سے، کیونکہ میری اپنی خطاؤں کو مانتا ہوں اور میرا گناہ ہمیشہ میرے سامنے رہتا ہے، لیکن خدا کے لوگوں، مقدسو، ایماندارو، ہمیں یہ کہا گیا کہ اپنے سامنے کس کو رکھنا ہے، کامل کرنے والے یسوع کو رکھنا ہے، اپنے گناہوں کو اپنے آگے نہیں رکھنا ہے۔ ہمیں صلیب پر نگاہ رکھنی ہے، ہمیں صلیب کو تکنا ہے، ہمیں کامل کرنے والے یسوع کو تکنا ہے۔ لیکن یہ زبور نویس یہاں کہہ رہا ہے کہ میری خطائیں، میرے گناہ میرے نظر کے سامنے رہتے ہیں، اور میں نے وہ کام کیا جو فقط تیری نظر میں کیا ہے، گناہ ہے۔ پھر ایک اور خاص بات اس میں، مینوں وچ گناہ دے جمیا میری ماں نے، دیکھ میں نے بدی میں صورت پکڑی اور میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا۔ یہ سچ بات کہہ رہا ہے، وہ ایک آدم سے پیدا ہوا شخص جو ہے وہ وراثتی طور پر، وہ نسلی طور پر، وہ میراث کے طور پر گناہ میں شامل ہے۔ گناہ کا تخم اس کے اندر کنٹینیوسلی جاری ہے جب تک وہ صلیب کے نیچے نہیں آ جاتا، اور جب وہ صلیب کے نیچے آ جاتا ہے اور یسوع مسیح کو نجات دہندہ مان لیتا ہے، تو پھر وہ ماں کے پیٹ میں نہیں، بلکہ لکھا ہے کہ وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوا۔ کون سی ماں کے پیٹ میں آپ پیدا ہوئے ہیں؟ یہ تو وہی بات ہوگی جو لاسٹ سرمن میں نے بتایا تھا کہ نیکودیمس جو شرع کا عالم تھا، جب اسے یسوع مسیح نے کہا کہ جب تک کوئی آدمی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا، اس نے کہا جب آدمی بوڑھا ہوگا تو کیوں کر اپنی ماں کے پیٹ میں دوبارہ داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا آج مسیحی خدا کے لوگ ایماندار یہ سوچتے ہیں کہ ہم گناہ کی حالت میں پیٹ میں پڑے تھے؟ ٹھیک ہے، پڑے تھے، لیکن یسوع مسیح کا کفارہ، وہ خون بہانا، وہ سب جو کچھ کیا گیا تھا، کیا وہ صرف ایک فلم بنانے کے لیے، ایکٹنگ کرنے کے لیے کیا گیا تھا، یا پھر اس کا مطلب یہ تھا کہ اب میری خطائیں مجھ سے دور ہوئی؟ اور یسوع مسیح کہتا ہے کہ پاک بنو جیسا تمہارا آسمانی باپ۔ یہ پرانے عہد نامے میں ایسا نہیں تھا۔ اور پھر دوسری بات کہتا، اے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر اور میرے باطن میں اثر نو مستقیم روح ڈال۔ غور سے سنیے ذرا، اے خدا میرے اندر کیا پیدا کر؟ پاک دل۔ دل تو اس کے اندر پیدا ہوا تھا، ہر شخص جانتا، میڈیکل اس بات کو پروف کرتا ہے کہ ہم دل جو ہے وہ پوری باڈی کا مرکز جو بالوں سے لے کر سر کے ناخن تک بلڈ سپلائی کرتا ہے، دل بند ہو گیا تو سمجھو بندہ گیا۔
تو یہ اہم جز ہے جس کے بارے میں مثال کی کتاب لکھا کہ اپنے دل کی خوب حفاظت کر، کیونکہ زندگی کا سرچشمہ اور ہیلے باز بھی سب سے زیادہ یہی ہے۔ تو پھر دل تو اس کے پاس تھا، تو اس نے یہ کیوں کہا کہ اے خدا پاک دل کریٹ کر، نیا بنا، اور پھر خوشخبری پرانے عہد نامے میں ہی بتائی گئی۔ حزقیل کی کتاب میں لکھا میں ان کے اندر سے پتھر دل نکال دوں گا اور گوشتین دل ان کے اندر بھروں گا، یہ خدا نے کہا۔ اور پھر اس نے کہا میرے اندر اثر، میرے باطن میں اثر نو مسکن روح ڈال اور اپنی روح کو مجھ سے جدا نہ کر۔ آپ کو پتا یہ لفظ اس نے کیوں کہا؟ کیونکہ اس سے پہلے ایک بادشاہ تھا، ساؤل بادشاہ، جو حکم ماننے کو زیادہ ترجیح نہیں دیتا تھا، وہ قربانی چڑھانے کو، رسم و رواج کرنے کو بہت زیادہ ترجیح دیتا تھا، اور اینڈ پہ لکھا کہ خدا کا روح سے جدا ہو گیا، اور پھر ایک بری روح سے کیا کرنے لگی؟ اور یہ وہ بندہ تھا جب یہ میوزک بجاتا تھا تو پھر وہ بری روح سے، اس کو پتا تھا کہ بادشاہ خدا کا ممسوح چنا ہوا، اور جب خدا کا روح سے جدا ہو گیا تو پھر کون سا روح اس کے اندر آ گیا؟ ایک بری روح سے ستاتی تھی۔ تو وہ کہتا ہے خدا میری خطائیں معاف کر دے اور میرے اندر اثر مسکن روح ڈال اور اپنی روح کو مجھ سے جدا نہ کر۔ خدا کے لوگوں، مقدسو، ایماندارو، کلیسیا ایسے نہیں کہہ سکتی، کیونکہ وہ سچائی کا روح اب تک تمہارے ساتھ ہے۔ ہاللیلویا۔ کہتا میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجوں گا۔ اور پرانے عہد نامے میں تو ایسے ہی تھا، روح آیا کام کیا چلا گیا، روح آیا کام کیا، لیکن اب وہ مستقل طور پر کلیسیا کے اندر ہے، مقدسوں کے اندر ہے، تاکہ ان کو جلالی بنائے، مسیح کی صورت پر ڈھالے۔ تو جب ہم یہ زبور عقیدت میں بلا سوچے سمجھے یہ گاتے جاتے تو اس کا مطلب ہم کہہ کیا رہے ہیں؟ کیا داؤد کی عقل ہے ہمارے اندر؟ جبکہ نیا عہد نامہ بتاتا ہے کہ ہمارے اندر کس کی عقل ہے؟ ہم میں مسیح کی عقل ہے۔ کیا ہمیں داؤد کے مزاج پہ اترنا ہے؟ نئے عہد نامے میں لکھا ایسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا ہے۔ داؤد کا مزاج اپنانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں، اس کی فیلنگ لینے کی ضرورت ہمیں نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اے خدا۔ اور پھر یاد رکھیے کہ نئے عہد نامے میں آ کر یہ کہا گیا تھا کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت لکھی گئی پر فضل اور سچائی مسیح کی معرفت دی گئی۔ اس لیے داؤد کو جب یہ بات سمجھ آئی تو اس نے کہا اے خدا فضل سے میرے گناہوں کو دھو ڈال، کیونکہ شریعت میں گناہ کا دھلنا بڑا مشکل ہے۔ شریعت میں گناہوں کا دھلنا بڑا، بلکہ ہر سال عبرانیوں کا مصنف کہتا کہ ہر سال انہیں قربانیاں چڑھانی پڑتی تھی، اور وہ ان گناہوں کو کیا کرتی تھی؟ یاد دہانی کراتی تھی، دوبارہ سے یاد دہانی کراتی تھی۔ وہ قربانیاں سال بسال گناہوں کو یاد کرواتی تھی، اور آج بھی جو سال بسال قربانیاں کرتے ہیں اس طرح کے، ان کو اس بات کا تھا کہ ہم پھر گناہ ہو گئے، اگلے سال کٹھے ہو گئے پھر ان کو۔ لیکن یہاں ایک خدا کا برا جو جہان کے وہ گناہ اٹھا لیے جاتا ہے۔ اس لیے خدا کے لوگوں مقدسوں، جب ہم بائبل کی سٹڈی کرتے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم مسیحی ہیں، ہم کس کا یقین کرتے ہیں، ہمارے اندر کس کا مزاج ہے، ہمارے اندر کس کا روح بسایا گیا ہے، ہمارے اندر کس کی عقل بسائی گئی ہے۔ اور نہ ہی پرانا عہد نامہ یہ بات واضح کرتا ہے کہ ہم داؤد کے بدن کے اعضاء ہیں، لیکن نیا عہد نامہ اس بات کو کھولتا ہے کہ ہم کس کے بدن کے اعضاء ہیں؟ ہاللیلویہ، ہم مسیح کے بدن کے اعضاء ہیں، مسیح کا بدن ہے، ہم اس کی کلیسیا ہے۔ اس لیے ہم تکیں گے بھی کس کو؟ تو بغیر سوچے سمجھے عقیدت میں بس ہم یہ زبور گیت اور ایسے بہت سارے گیت ہیں۔ ایک مسیحی ایماندار کبھی دشمنوں کے لیے ایسی سوچ نہیں رکھ سکتا، لیکن پرانے عہد نامے کے لوگ ایسا کرتے تھے۔ ایک زبور ہے، ہن تے میں یہوہ اگے دیواں گا دہائی، مینوں آپی رحم کر کے بخشے گا رہائی، دشمناں دے تانے سن کے رب جواب سنائے، مڑ قدیموں بیٹھا ہے تختیاں دے اتے۔ کون سے دشمن ہیں جو ہمیں تانے مارتے ہیں؟ زبور نویس کہتا ہے کہ ہر وقت وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ تیرا خدا کہاں ہے؟
کیا ایک مسیحی کو پتہ نہیں کہ اس کا خدا کہاں ہے؟ کیا اس کا خدا، ایک مسیحی ایماندار کا خدا آسمان پر ہے؟ کیا ایک مسیحی خدا جو ہے ایماندار ہے، مقدس، اس کا خدا کہیں نیچے ہے؟ بلکہ جب نیا عہدنامہ شروع ہی ہوتا ہے تو وہاں ایک مکاشفاتی، ایک نبوتی نام دیا گیا تھا یوسف کو، کہا تو ہم اس کا نام، تم اس کا نام ایمانویل رکھنا، کیونکہ جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ اور میں نے کئی دفعہ بتایا کہ پرانے عہد کے لوگوں کے ساتھ خدا آگے آگے جا رہا ہے، خدا پیچھے پیچھے آ رہا ہے، خدا دائیں طرف ہے، خدا بائیں طرف ہے، خدا اوپر ہے، خدا، لیکن اس کا ایمانویل کے ترجمہ جو اس کا مطلب ایسے خدا ہمارے ساتھ نہیں ہے، بلکہ جیسے ہماری باڈی میں بلڈ ہے یا جیسے ہماری باڈی میں پانی ہے، ایمانویل کا جو ترجمہ ساتھ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے اندر ہے۔ اور یہاں داؤد نبی یہ کہہ رہا ہے کہ میرے باطن میں اثر نو مستقیم روح ڈال۔ خدا کے لوگوں، مقدسو، ایمانداروں، پرانی، یہ سب کچھ اوپر سے ہم جو کچھ بھی ہیں ہم بدل نہیں سکتے تھے۔ اور یاد رہے کہ یہ جو خون کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ وہ انسان کو اوپر سے پاک اور صاف کرتا ہے، لیکن اس کا دوہرا جو اثر ہے وہ یہ ہے کہ روح القدس جو ہمارے اندر بسایا گیا ہے وہ ہمیں باطن سے، اندر سے پاک اور صاف کرتا ہے۔ تو روح جو بلڈ ہے، جو مسیح کا خون ہے، اور جو روح خدا ہے، وہ دونوں ہی مل کے باہر اور اندر سے پاک اور صاف کرتے ہیں، جبکہ شریعت ایسا کرنے سے قاصر ہے۔ نیا نامہ عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے کہ وہ جتنا کچھ بھی ان کا رسم و رواج، جو کچھ بھی وہ شریعت کے اعتبار سے کرتے تھے، وہ کبھی بھی آدمی کو دل کے اعتبار سے پاک نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے خدا کے لوگوں، جب ہم پرستش لفظ بولتے ہیں کہ آئیں خدا کی پرستش کریں، خدا کی زندگی میں گیت گائیں، تو بہت سارے زبور ایسے ہیں، بہت سارے گیت ایسے ہیں جو خدا کی پرست، اے میرے شاہ خدا بندہ وڈیائی تیری کراں گا، میں سدا تک بیان کرا کہ تیرا ہے مبارک نام۔ بہت سارے گیت ایسے ہیں، لیکن جو کسی کی فیلنگز ہے، جو کسی کی التجا ہے، جو کسی کی دعا ہے کلام میں لکھی گئی، ہو سکتا ہے کہ وہ ہر ایماندار کی فیلنگ یا التجا یا دعا نہ ہو، تو اسے یہ سمجھ کے کہ سارا کا سارا کلام ہی ہے، کہیں سے بھی پڑھ لو، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے سمجھ کے ساتھ خدا کے کلام کو پڑھیں، بڑھتے جائیں۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ آمین۔